بادشاہ کو 4 بیوی. بادشاہ کو معلوم کرنا تھا کہ پڑھی لکھی کون ہے، جاہل کون ہے، بہادب کون ہے، بے ادب کون ہے. بادشاہ کو معلوم کرنا تھا. جب صبح ہونے لگی تو بادشاہ نے ایک بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی. کیسے پتا چلا؟ کہ منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا. بڑا خوش ہوا، بڑی نفیس ہے، نفاست پسند ہے، پڑھی لکھی معلوم ہوتی. دوسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھتا ہے کہ صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی؟ کیسے پتا چلا؟ کہ لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی. سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی کم نہیں ہے. تیسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھا صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی؟ کیسے پتا چلا؟ کہ ناک میں جو نت تھی ٹھنڈی پڑ گئی. بڑا خوش ہوا، واہ یہ تو اور چنگاری ہے. چوتھی بیوی کے پاس آیا جو پڑھی لکھی نہیں تھی، اس سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی؟ کیسے پتا چلا؟ کہ جیسے روز پتا چلتا ہے، پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے، اس سے پتا چل رہا ہے کہ صبح ہو رہی. مجلس ہے اورنگزیب بادشاہ کی، ایک عورت کو لایا گیا. اس عورت کا جرم یہ تھا کہ اس نے عورت ہو کر کے 4 نکاح کر لیا تھا، 4 مردوں سے نکاح کر لیا تھا ایک ساتھ. عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح ایک ساتھ کر لیا. تو بادشاہ نے کہا وہ بے شرم عورت، تو نے عورت ہو کر کے 4 نکاح کیسے کر لیا؟ کہ کون سا غلط کام کیا؟ گردہ میں جلسہ سننے کے لیے گئی تھی، مسئلہ معلوم ہوا تھا، اسی پر عمل کیا. اب بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے، چوری بھی سینہ زوری بھی. کیا مسئلہ تھا؟ کہ مقرر بیان کر رہے تھے مسئلہ کہ آدمی زنا کیوں کرتا ہے جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے. کیا یہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے کہا تھا؟ میں نے اتنا ہی سنا، اس سے پہلے تو میں ہوٹل میں تھی، حلوہ پوری کھا رہی تھی. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے. حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے. آخری قسط علم و ادب کے حوالے سے بیٹی کو سامنے رکھتے ہوئے پیغام آ رہا، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہے؟ سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. ہارون رشید کے دربار میں ایک لڑکی آئی، نوکری دے دو. تو بادشاہ نے کہا تمہارے چہرے میں گوٹی کا نشان ہے، تمہاری ناک چپٹی ہے، اس لیے تم کو نوکری نہیں دے سکتے. اس لڑکی نے کہا کہ آپ غلط بول رہے ہیں. مائک والے کی سروس بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. اس مائک پر تو آدمی نہ شاعر تھکتا ہے نہ مقرر تھکتا ہے. بہت اچھی سروس دے رہا ہے. اللہ اس کو سلامت رکھے، اس کی سروس کو سلامت رکھے. بہت اچھا. دھیان سے سنیے گا. لڑکی آ رہی ہے نوکری لینے کے لیے، پوچھا کی نوکری دے دو، کھانا پکانے کی نوکری دے دو، کپڑا دھونے کی نوکری دے دو. بادشاہ نے کہا تمہارے منہ میں گوٹی کا نشان ہے، تمہاری ناک چپٹی ہے، ناک تلوار کی طرح نہیں ہے، اور چہرہ صاف نہیں ہے، گوٹی کا نشان ہے، اس لیے تم کو نوکری نہیں ملے گی. اس لڑکی کا دیکھیے کمال، اس کے پاس سیرت تھی، اس کے پاس علم تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے دونوں بات غلط کہی ہے، اگر میں اس کو ثابت کر دوں تو آپ نوکری دیں گے؟ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ثابت کرو. کہا آپ نے کہا کہ میرے چہرے میں گوٹی کا نشان ہے، میں بدصورت ہوں، آپ نے غلط کہا. آپ چاند کو دیکھیے، آسمان پر سر اٹھا کر کے اس کے منہ میں بھی گوٹی کا نشان ہے. جب وہ خوبصورت ہے تو میں اشرف المخلوقات بدصورت کیسے ہو سکتی؟ بادشاہ کو ماننا پڑ گیا. آپ نے کہا کہ جس کی ناک چپٹی ہو وہ بدصورت ہے، آپ نے یہ بات بھی غلط کہی. ہرن خوبصورت ہوتا ہے مگر اس کی ناک چپٹی ہوتی ہے، وہ جانور ہو کر کے اتنا خوبصورت ہوتا ہے، ناک چپٹی ہے. میں انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، میں بدصورت کیسے ہو سکتی؟ ما سلم الظبی علی حسنہ کلا ولا القمر الذی یوصف اما الظبی فیہ خنس بین والبدر فیہ کالفئی یعرف. ایران سے ایک مصرع چلا ہے، ایسا موتی بتاؤ جو آدھا کالا ہوتا ہے آدھا گورا ہوتا ہے. سب کا سر چکرا گیا، کسی کو سمجھ میں آ ہی نہیں رہا. بھائی موتی تو گورا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، موتی کالا تو ہوتا نہیں، کالا اور گورا دونوں.
ہوتا نہیں ہے. کون سا موتی ہے؟ دورے ابلق کسے کم دیدہ بوت. ایسا موتی بتاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا. کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. جمعہ کا دن تھا. اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی کا نام زیب النساء ہے. اس نے آئینہ سامنے رکھا, ممیرہ سرما لگانا شروع کیا. جب ممیرہ سرما پڑ پڑا کر کے آنکھ میں لگا تو آنکھ کا قطرہ سرمے کے ساتھ جب چہرے پر آیا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہی وہ موتی ہے جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے. مگر اشکیں بتانے سرمے آلود. مصرا پہنچ گیا, ایران کا بادشاہ جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مارے خوشی کے اچھل گیا. جس نے مصرے کا جواب دیا ہے, چوڑا لگایا ہے, میرے سوال کا جواب دیا ہے, اس کو ہندوستان سے ایران بھیجو. میں اس کو گود میں بٹھانا چاہتا ہوں, گلے لگنا چاہتا ہوں, ہاتھ ملا کر کے منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں. خط جب آیا تو بادشاہ نے بیٹی کے سامنے کر دیا, بیٹی اب تم فیصلہ کرو کیا کرو گی. تم کو انعام لینے کے لیے بادشاہ بلا رہا ہے, بیٹی ہو تو ایسی ہو. اس نے کہا ابا حضور میں انعام لینے کے لیے جاؤں گی, وہ مجھ کو گود میں بٹھائے گا, اجنبی مرد ہے, ہاتھ ملائے گا, اجنبی مرد ہے, منہ مانگا انعام دے گا, اجنبی مرد ہے, مجھ کو دنیا ملے گی, میری آخرت برباد ہو جائے گی. ایسی دنیا میں لات مار سکتی ہوں, انعام لینے کے لیے نہیں جا سکتی. اب بیٹی اب کیا کرو گی, اب اس کو کیا جواب دو گی؟ تو لڑکی نے مصرع لکھا, میری مثال گلاب کے خوشبو کی طرح ہے. گلاب کی پنکھڑی میں چھپی ہوئی خوشبو جس طرح ہوتی ہے, اسی طرح میری مثال میں پردہ نشیں عورت ہوں, مرد نہیں ہوں. جو مجھ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے کلام کو دیکھے. جس طرح کوئی خوشبو سونگھنا چاہے تو پنکھڑی کو دیکھتا ہے, خوشبو کو تلاش نہیں کرتا. در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگے گل. در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگے گل. در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگے گل. در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگے گل. ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مورا. ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مورا. ایک پیغام کتاب الاسقیاء کے حوالے سے 3 منٹ کا آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا. کالی اور گوری لڑکی آ گئی بادشاہ کے دربار میں. کالی نے کہا مجھ کو نوکری دو, گوری نے کہا مجھ کو نوکری دو. تو بادشاہ نے سوچا کہ دونوں کو بیوقوف بنا کر کے بھیج دیتے. بادشاہ نے کہا نوکری ایک ہی ہے, سیٹ ایک ہی ہے, امیدوار 2 ہیں. کسی کو نوکری ملے گی, کسی کو نہیں ملے گی, کسی کا دل ٹوٹے گا, کسی کا دل رہے گا. اس سے بہتر ہے کسی کو نوکری نہیں ملے. بادشاہ نے منطق سے بیوقوف بنانا چاہا, لڑکی نے فلسفے سے بادشاہ کو پھنسا لیا. لڑکیوں نے کہا بادشاہ سلامت, اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ایک طرف کالی ہے, ایک طرف گوری ہے, ایک ہی سیٹ ہے, دونوں کا ایگزام کرا لیجئے, امتحان کرا لیجئے. جو پاس کرے اس کو دے دیجئے, جو فیل کر جائے اس کو محروم کر دیجئے. تو گوری لڑکی نے کہا ہے مشک نافکالی ہے موتی سفید ہے, قیمت ہے اس کی لاکھوں اور کوئلہ ہے کالا, پیسوں میں ڈھیر پالے. اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا, جو دوزخی ہوں گے منہ کے ہوں گے کالے. بادشاہ سلامت ایک طرف موتی ہے, ایک طرف کوئلہ ہے. کوئلہ سے بڑھ کر کے موتی ہے, اسی طرح اس کالی سے بڑھ کر کے میں گوری ہوں. جنت میں جانے والوں کا چہرہ گورا ہوگا, جہنم میں جانے والوں کا چہرہ کالا ہوگا. جہنمی پر جنتی کو فضیلت, اسی طرح میں گوری ہوں, کالی پر فضیلت. اب کالی نے کہا بادشاہ سلامت جلدی میں فیصلہ مت کیجئے گا, جلدی کا فیصلہ خسارے کا ہوتا ہے. اگر آپ نے ایک طرف سے گواہی لی ہے تو دوسری طرف سے گواہی باقی ہے. مشک نافکالی
قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ بادشاہ سلامت آپ دیکھیے، کستوری کو کالا ہوتا ہے، کستوری کالی ہوتی ہے لیکن روئی سے بڑھ کر کے، جیسے وہ کستوری ہے اسی طرح میں کالی ہوں، اس گوری سے بڑھ کر کے ہوں۔ بادشاہ سلامت آنکھ میں دو حصے ہوتے ہیں، جس میں روشنی ہوتی ہے وہ کالی پتلی ہوتی ہے، اور جو حصہ گورا ہوتا اس میں بینائی ہوتی نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت میں سیرت والی ہوں، وہ صورت والی ہے، میں سیرت والی صورت والی پر فضیلت رکھتی ہوں۔